جناب اقبال صاحب، اسلم صاحب، آفیسران حضرات و میرے عزیز بھائی اور دوستوں، میں گزارش کروں گا کہ جو باہر لوگ کھڑے ہیں ان گپوں کو سر انجام دیا جائے۔ ایک بات یہ بھی میں یہاں دائز پر بیٹھے ہوئے ہمارے بلاک کے چیئرمین جناب اسلم صاحب، میرے سامنے ہمارے سرپنچز پنچز، ہمارے سیکٹورل آفیسرز جو درحال بلاک سے جن کا ورکنگ ریلیشنز ہیں وہ، اور باقی جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں نے آج کی میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ پہلے ہی سیٹ کر دیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آج کی جو میٹنگ ہے میرے خیال میں یہ بی ٹی سی چیئرمین صاحب نے بھی اس سے پہلے شاید نہ بلائی ہو، تو میں بھی ڈی ٹی سی ممبر بننے کے بعد ابھی تک ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کون آفیسر کس ڈپارٹمنٹ کا یہاں اس ایریے میں کام کر رہا ہے۔ تو ایک تو انٹروڈکٹری میٹنگ تھی اور پھر ان ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی، ان آفیسرز کا جو کام تھا اس کو بھی ریویو کرانا مطلوب تھا، اور سب سے بڑھ کے انٹریکشن بٹوین دی پی آر آئی اینڈ آفیسر آف دا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس۔ میں اس میں کچھ کافی حد تک کامیاب رہا، لیکن مایوسی مجھے پی آر آئی کی طرف سے ہوئی کہ جتنی امید تھی آج تو ہر ایک سرپنچ کو یہاں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آج بات سرپنچوں کی ہو رہی تھی، یہاں میری بات تو نہیں ہو رہی تھی۔ سرپنچوں نے جو انٹریکشن کرنا تھا ان آفیسر کے ساتھ کہ ان کی پنچایتوں سے متعلقہ جو کام ہیں، جو گورنمنٹ آف انڈیا کی بہترین سکیمیں ہیں، کیا وہ لاگو ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، کیا ان کی پنچایت سرپنچوں کو اور اس پنچایت کے لوگوں کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی اتنی سکیمیں یہاں عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے جو اس وقت چل رہی ہیں، کیا گراؤنڈ لیول پر اس کا کوئی اثر ہے۔ تو وہ آفیسر صاحبان تو آئے، انہوں نے ایکسپلین کیا، لیکن سننے والے لوگ مجھے کم نظر آئے۔ سرپنچ حضرات استادات میں جتنے ہمارے 23 سرپنچز ہیں، حالانکہ بلاک میں نے ویڈیو صاحب کو بولا تھا میری کانسٹیٹیونسی میں پلانگڑ کے 2 سرپنچ ہیں، میری کانسٹیٹیونسی میں 25 سرپنچ ہیں، تو یہاں مجھے لگتا نہیں کہ 8-10 بھی آئے ہوں۔ مجھے کوئی زیادہ تر یہاں درحال کے بھی عمر مرزا نہیں ہے، یہ بات میری اپنی پنچایت کے سرپنچ صاحب نہیں ہیں، کچھ اور بھی مجھے جو ہے نچلے جان کے ادھر کے بھی سرپنچ حضرات نہیں ہیں۔ تو یہ نڈیاں کوٹھا ہے، ادھر کے شاید آئے ہیں، نڈیاں کا بھی گھر کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال جتنی مجھے امید تھی اتنے یہ سرپنچ ہیڈ کوارٹر صاحب کی ذمہ داری میں نے رکھی تھی، تو وہ تو کہتے تھے کہ میں نے ایک ایک کر کے سب کو بلایا۔ تو بہرحال یہ اس میں بلانا کوئی میری کو واہ واہی لینی مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ آفیسر کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو جائے سارے سرپنچ حضرات کا، کیونکہ جو ہمیں بتایا گیا ڈسٹرکٹ لیول پر کہ 18 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں پی آر آئیز کو۔ اب ان 18 جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اس سیکٹر کے سیکٹورل آفیسر جو ہے ان کو ہم نے بتایا، تو اگر ٹرانسفر ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے پاس وہ آپ کو ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ کیا پی آر آئی سرپنچز رات کو اس چیز کا پتہ ہے کہ کون کون کا ڈپارٹمنٹ ہے اور کیا کام ان سے لینا ہے اور کیا کوآرڈینیشن چاہیے؟ تو اس لیے میں اس میں تو کامیاب نہیں رہا جو پی آر آئی کی طرف سے، لیکن آفیسر صاحبان بائی اینڈ لارج سارے تقریباً آئے ہیں۔ 1-2 نہیں آئے جو وہ ویڈیو صاحب آپ جو ہمارے ڈی ٹی سی صاحب ہیں ان کو کاپی کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ وہ دے ول پل اپ دوز ڈپارٹمنٹس جو انہوں نے کیوں نہیں وہ آئے ہیں، اور ان کے ڈسٹرکٹ آفیسرز کو بھی لکھیں۔ اور میں چاہوں گا کہ یہ ریگولر انٹرول کے بعد 1 مہینے رکھ لو یا 2 مہینے رکھ لو، جیسا آپ لوگ فیصلہ کریں، اس کے بعد ہم ملا کریں گے اور آج جو باتیں ہوئی اس پر دیکھیں گے کتنا عمل ہوا۔ کچھ ہم نے انفارمیشن مانگی ہے کہ وہ انفارمیشن ہمیں ملے یا ملی ہے،
یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ریگولر میٹنگز کریں گے تو تبھی یہ ساری چیزیں آگے چلیں گی. آج جو ہے تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ٹچ کیا اور وہاں ہی جو چیزیں تھیں کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی. آپ نے دیکھا سب سے بڑے ڈپارٹمنٹ مثلا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی 2 برانچیں ہیں. یہاں ایک تو ہماری میڈم سی ڈی پی او صاحبہ ہیں اور دوسرے کو ہمارے یہ خان صاحب ہیڈ کر رہے ہیں جو ڈسٹرکٹ یہاں تحصیل سوشل افسر ہیں. اور عام جو غریب لوگ ہیں ان سے جڑی ہوئی ان کی یہ ڈپارٹمنٹ ہے. تو اس میں یہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں کیش نقد جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں. نقد کسی اور جگہ نہیں ہے. ایگریکلچر والے بھی کرتے ہیں لیکن وہ اور پیرائی میں یہ غریب آدمی کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں پیسہ جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو پہلا بچہ جس کو ہوگا جس لیڈی کو تو اس کو 5,000 ملے گا. جس بچے کی شادی ہوگی وہ غریب ہے اس میں جو ہے سروے میں ہے تو شادی سے پہلے اس نے اپلائی کرنا ہے اس کے پیرنٹس کو 40,000 روپے ملے گا. تو یہ کہنے کو تو بڑے لوگوں کے لیے تو معمولی بات ہے لیکن اس غریب کے لیے کتنی اہمیت کی عمل ہے. یہ اسی طریقے سے ہماری جو 300 کے قریب سکیمیں ایسی ہیں جو اس گورنمنٹ نے عام لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے رکھی ہیں اور ہمارا ایس پی آر آئی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جو سکیم ہے اس کا اثر جو ہے وہ زمینی سطح پر نظر آنا چاہیے. وہ جن لوگوں کے لیے وہ سکیمیں بنی ہیں وہ ان لوگوں کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے. راستے میں جو لوٹ وصول ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ پنچایتی راج سسٹم کو آج کی سرکار یہ مضبوط کیوں کر رہی ہے؟ فائدہ ان کو ظاہر ہے 5 سال تک وہ 25 سے کم 100 تو بن ہی جائیں گے تو 5 سال کے بعد پھر 5 کر کے وہ واپس کریں گے. اب مجھے بتائیے خدارہ اس سے بڑی سکیم کیا کہ مفت میں آپ کو اتنے عرصے کے لیے 25 بھیڑیں مل رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ دوسری سکیم ہے جس کو 25 بھیڑیں ملیں گی لیکن اس میں یہ سکیم ہے اگر ان کی قیمت 5 لاکھ ہے تو وہ 2.5 لاکھ آپ کو معاف ہوگا سبسڈی کی صورت میں 2.5 لاکھ آپ نے قسطوں میں واپس کرنا ہے. تو کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے ان سکیموں کا نہیں پتہ ہوگا؟ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو اتنی امپارٹنٹ سکیم جو ہمارے لوگ بیکار پھرتے ہیں جو یہ گھوڑے چلاتے ہیں وہ بھی چلو ایک کمائی کا ذریعہ ہے. کوئی اور لوگ جو ہیں بیچارے پڑھائی میں آگے نہیں جا سکتے مال مویشی انہوں نے رکھا ہے اپنی پیڑیں 10 رکھی ہیں اگر 10 وہ ہیں تو 25 یہ مل گئی تو وہ تو اس کی تو حالت سدھر جائے گی نا. تو اس قسم کی اسی طرح اینیمل ہسبینڈری کا اس میں بھی میں نے سنا ہے کہ وہ یونٹ رکھے ہوئے ہیں 2 پیسے یا 2 گائیں لینی ہے تو اس میں کتنی سبسڈی اتنی آدھا سبسڈی ملے گی آدھا آپ کو دودھ بیچ کر اس کے پیسے منگانے ہیں اور وہ بھی کچھ عرصے کا قسطوں میں. اب ایسی سکیم ہے اگر آپ کسی سے یہاں بھی سود پر لیتے ہو تو وہ کتنا سود لگے اس میں سود بھی نہیں آدھا تو فری ہو گیا آدھے میں جو انٹرسٹ ہے وہ بھی کم ماترا میں لگتا ہے. تو اس قسم کی